پاکستان میں کورونا کے ہاتھوں پہلی ہلاکت مردان میں ہوئی۔ مریض سعودی عرب سے عمرہ کر کے آیا تھا اور اسے یہ مرض کعبے کی زیارت کے دوران پیدا ہونے والے رش سے لگا۔ اسی دوران ہزاروں افراد عمرہ کر کے لوٹے اور انہوں نے یہ مرض پاکستان پہنچایا۔ اچھی خبر یہ تھی کہ سعودی حکومت نے خانہ کعبہ کو عوام کے لیے بند کر کے اس وبا کے مزید پھیلنے کا سدباب کیا۔ اسلام آباد میں تبلیغی جماعت سے وابستہ 2 مساجد کو کرونا وائرس پھیلنے کی وجہ سے سیل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے 17 مارچ 2020 کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ پچھلے چند ہفتوں میں ایئرپورٹ سے 9 لاکھ لوگ پاکستان آئے ہیں جن کی اسکریننگ کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ اس اسکریننگ سے مراد جسم کا درجہ حرارت دیکھنا ہے۔ کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد میں 44% میں بدن کا درجہ حرارت چند روز بعد بڑھ جاتا ہے اور 89% کو کسی نہ کسی سطح پر بخار کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن مریض میں بخار کی علامت ظاہر ہونے میں 2 سے 14 دن لگ سکتے ہیں اور یہ کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ ان 9 لاکھ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو کورونا وائرس بھی ہوگا اور ان میں یہ علامت بھی ظاہر ہو چکی ہوگی۔ ان میں اکثر وہ دوہری شہریت والے پاکستانی ہیں جو اس چکر میں آ گئے کہ شاید پاکستان میں کورونا نہیں ہے۔ جب یورپ میں کورونا کی آمد ہوئی تو یہ افراد دھڑا دھڑ پاکستان آنے لگے۔ اوپر سے وطن عزیز میں شادیوں کا سیزن بھی چل رہا ہے۔ وہ یورپ کے ایئرپورٹ سے کورونا اٹھا لائے ہیں اور اب شادیوں میں شریک ہو رہے ہیں، برادریوں سے مل رہے ہیں، 10 سال پہلے فوت ہونے والے مرحومین کا افسوس کر رہے ہیں۔ رائے میں تبلیغی جماعت کے اجتماع میں بھی یورپ پلٹ پاکستانیوں کے گروہ شریک ہوئے اور وہاں سے یہ وبا پورے ملک میں پھیل گئی ہے۔ مولانا ناصر مدنی کو حق کے خطیب سرکار نامی پیر صاحب کے جن مریدوں نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے، مولانا صاحب کے مطابق انہوں نے ان کو دعوت دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم انگلستان میں پھیلنے والے کورونا وائرس سے بچ کر پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ اس دوران ہماری توجہ تفتان بارڈر پر رہی۔ وہ علاقہ شہری آبادیوں سے دور اور حکومتی توجہ سے محروم ہے۔ اس پر بارڈر سے 5000 زائرین داخل ہوئے جن میں سے چند ایک کورونا وائرس کا شکار تھے۔ حکومت نے ان کو وہیں روکنے کا فیصلہ تو کیا، مگر مریضوں کو صحت مند لوگوں سے الگ کرنے کے بجائے ایک تنگ سی جگہ پر سب کو کئی دن جانوروں کی طرح بند رکھا۔ اس سے جو بیچارے صحت مند تھے وہ بھی مریض ہو گئے۔ البتہ بعد میں ان زائرین کو گھروں میں بھیجنے کے بجائے صوبائی سطح پر بنائے گئے قرنطینہ مرکز میں رکھ کر ان کو اور ان کے خاندانوں کو اس بیماری سے بچا لیا گیا۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو تبلیغی جماعت کی طرح یہ زائرین بھی وائرس پھیلا سکتے تھے، جن سے ان کے ہم مسلک افراد کو ہی زیادہ نقصان ہونا تھا۔ اس افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سپاہ صحابہ کے رہنماؤں نے شیعہ مخالف نفرت کو ہوا دینا شروع کر دی ہے۔ مولانا اورنگزیب فاروقی نے مدارس کے بھولے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کورونا وائرس کو ایران کی سازش قرار دیا ہے اور پاکستانی شیعوں کو اس سازش کا حصہ قرار دیا ہے۔ مدارس کے طلباء کو عموماً اخبارات تک رسائی حاصل نہیں ہوتی، اوپر سے اگر وہ سپاہ صحابہ جیسے کلٹ کا حصہ ہوں تو ان کے سامنے کسی کمزور طبقے کو خطرناک بنا کر پیش کرنا اور بھی آسان ہوتا ہے۔ ایسی نفرت انگیزی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سادہ اور غریب طلباء آسانی سے دہشت گردی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ سپاہ صحابہ کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو کورونا کا انتقام لینے کے نام پر شیعہ مخالف دہشت گردی کے لیے بھرتی کر لیا جائے۔ اس حساس موقع پر امن و امان کے ذمہ داروں کو ایسے عناصر پر نظر رکھنا ہوگی۔ ایک اور بڑی مصیبت علماء کرام کا سائنس کے خلاف جہاد ہے۔ مدارس کا نصاب ان کو جدید علوم سے بالکل بے بہرا رکھتا ہے اور جب ان کے پسماندہ اذہان جدید دور کو سمجھ نہیں پاتے تو اپنے سوالوں کا علمی جواب حاصل کرنے کے لیے درکار محنت کرنے کے بجائے ہر چیز کو انگریزوں یا یہودیوں یا مخالف مسلک کی سازش قرار دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک سانحہ معروف مالی خولیہ زدہ خرافاتی عالم جان علی شاہ کاظمی کی شکل میں سامنے آیا ہے، جو یوٹیوب پر گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے بڑھاپے میں کسی طرح ابن سینا کی القانون پڑھ لی ہے تو گویا میڈیکل سائنس کا سارا علم ان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ 1000 سال پرانی کتاب القانون کو سائنس کی دنیا میں متروک ہوئے 500 سال ہو چکے ہیں۔ جان علی کاظمی صاحب ایک محقق کا سوانگ بھر کر کرونا وائرس کے ماہر بنے پھر رہے ہیں۔ ان کے علم طب کا جائزہ ایک مضمون بعنوان کم کا ابو جہل میں پیش کیا جا چکا ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔
ऐसे जाहिल लोगों की बातों में आकर सखर में अल्लामा नाजिर अब्बास नकवी ने करंतना किए गए ज़ायरीन को गुमराह करके अपनी खिदमत पर मामूर एहलकारों के खिलाफ खड़ा कर दिया। अल्लामा अली रज़ा रिजवी का कहना है कि ज़ियारत आशूरा पढ़ने से इस बीमारी से बचा जा सकता है, तो अल्लामा फाजिल मूसवी कुरान से अपना बाल निकाल कर इसको पानी में डुबोने से पानी के तिर्याक में बदल जाने का वादा कर रहे हैं। जहल मुरक्कब का शिकार ये मुकद्दस जोहला बहुत खतरनाक है। इन जाहिल उलमा को इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि ईरान के जाहिल उलमा की तरफ से कोरोना को इंतखाबात और आज़ादारी के खिलाफ साजिश करार देने और एक महीना इसका इनकार करने का जो नुकसान हुआ है, इसे देखकर ही इबरत पकड़ लें। बाकी मसालिक के उलमाए कराम भी कोरोना कश तकारीर से महाफिल गरमा रहे हैं। कराची में जमात इस्लामी ने इज्तमाही तौबा की महफिल सजाई है। जुमा और जमात के इज्तमात जारी हैं। रायविंड का तबलीगी मरकज़ हुकूमती अपील के बावजूद खुला है। मजालिस अज़ा और जश्न विलादत मनाए जा रहे हैं। अवैस रज़ा कादरी साहब अपने लच्छेदार अंदाज में फरमाते हैं कि मुल्क के कोने कोने में दरूद की महफिलें सजाकर कोरोना से बचा जा सकता है। ऐसे हालात में जब सिर्फ ज़रूरी तिजारत के अलावा बाकी सब सरगर्मियां बंद होनी चाहिए, उलमा साइंस के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। हिंदुस्तान में गाय मूत्र पीने की महफिलों का मजाक उड़ाने से पहले अपने यहाँ के मजहब से शिफा मांगने वालों का कुछ करना होगा, जो इनसे कम जाहिल नहीं है। हुकूमत को मिंबर से गुमराही फैलाकर सेहत आमा को खतरे में डालने वाले उलमाए कराम पर भी नजर रखना होगी।